کلپ نمبر 1361۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 3 سے 5 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ ترجمہ: یہ عربی قرآن ایک کتاب ہے جس کی آیتیں جاننے والوں کے لیے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ کتاب ایک کتاب ہے۔ اس آیت میں قرآن کریم کے 5 اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، یہ کلام ایک کتاب ہے۔ کتاب اسے کہتے ہیں جو کئی مضامین کی جامع ہو، اور قرآن کریم چونکہ اولین و آخرین کے علوم کا جامع ہے اس لیے اسے کتاب فرمایا گیا۔ نمبر 2، اس کلام کی آیتیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، یعنی قرآن پاک کی آیتیں مختلف اقسام کی ہیں جن میں احکام، مثالوں، واعظ و نصیحت، وعدہ اور وعید وغیرہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 3، یہ کلام قرآن ہے۔ یہ ایسا کلام ہے جسے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کی آیتیں باہم مربوط اور ملی ہوئی ہیں، نیز یہ بندوں کو خدا سے ملا دیتا ہے۔ نمبر 4، اس کلام کی زبان عربی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عربی زبان بہت فضیلت اور اہمیت کی حامل ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا ترجمہ قرآن نہیں، لہذا نماز میں صرف ترجمہ پڑھ لینے سے نماز نہ ہوگی۔ نمبر 5، قرآن مجید کا عربی میں ہونا ان لوگوں کے لیے ہے جن کی زبان عربی ہے، تاکہ وہ اس کے معنی کو سمجھ سکیں۔ ایک تفسیر کے اعتبار سے اس آیت میں قرآن مجید کی 5ویں صفت یہ ہے کہ اس کی آیتیں عرب والوں کے لیے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ اہل عرب کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ وہ ہم زبان ہونے کی وجہ سے اس کے معنی کو کسی واسطے کے بغیر سمجھ سکتے ہیں، جبکہ دیگر زبانوں سے تعلق رکھنے والوں کو قرآن کریم کے معنی سمجھنے کے لیے واسطے کی حاجت ہے۔ بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ ترجمہ: خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، تو ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا تو وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، یعنی قرآن مجید کا وصف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کو رضا الہی کی خوشخبری دینے والا اور اس کے نافرمانوں کو عذاب کا ڈر سنانے والا ہے۔ ایسی عظمت و شان والی کتاب ملنے کے باوجود کفار مکہ میں سے اکثر نے اس سے منہ پھیر لیا، اور عربی زبان میں ہونے کے باوجود اس میں غور و فکر نہ کیا، اور وہ اسے توجہ سے سنتے ہیں اور نہ ہی اس کی ہدایت کو قبول کرتے ہیں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ۔ ترجمہ: اور انہوں نے کہا ہمارے دل اس بات سے پردوں میں ہیں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، تو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکوں کو ایمان قبول کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے کہا، آپ ہمیں توحید اور ایمان کی جو دعوت دے رہے ہیں ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس بات سے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے جس کی وجہ سے بہرے ہیں، اور آپ کی بات ہمارے سننے میں نہیں آتی۔ اس سے مشرکوں کی مراد یہ تھی کہ آپ ہم سے ایمان اور توحید کو قبول کرنے کی توقع نہ رکھیے، ہم کسی طرح ماننے والے نہیں، اور نہ ماننے میں ہم اس شخص کی طرح ہیں جو نہ سمجھتا ہو نہ سنتا ہو۔ مشرکوں نے مزید یہ کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان دینی مخالفت ہے، اس لیے ہم آپ کی بات ماننے والے نہیں، تو تم اپنے دین پر رہو، ہم اپنے دین پر قائم ہیں، اور تم سے ہمارا کام بگاڑنے کی جو کوشش ہو سکے وہ کرو، ہم بھی تمہارے خلاف جو ہو سکے گا کریں گے۔